آخری جنتی کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر، آخری جنتی جو ہوگا سب کے سب جہنم میں جل جل کے جس کی بھی جتنی سزا ہے سب نکل جائیں گے۔ اب جو ایک کلمہ پڑھا تھا باقی کوئی نیکی نہیں کرا، گناہ کر لیا نا، انہیں جل جل کے کوئلہ بن کے نکلیں گا جہنم سے۔ فرشتے اس کو ایک جگہ نہلائیں گے، پھر اس کے بعد نکلیں گا باہر، دیکھیں گا اللہ میں اکیلا بچ کے ہے، سب کے سب چلے گئے جنت میں۔ جنت میں میرے لیے کوئی جگہ ہے کہ نہیں ہے کہ اللہ جہنم سے بچا لیا، بس یہ بڑی بات ہے۔ نکلا، دیکھا ایک درخت کو دیکھیں گا، ایک جھاڑ، ایک چھاؤں دیکھیں گا، اللہ بس اتنی دیر جل کے نکلا، اللہ ابھی بھی وہ ایک خالی درخت دکھ رہا میرے کو، اس کے چھاؤں میں پہنچا دے اللہ تعالیٰ بولیں گا اور پوچھتا تو نہیں نا کچھ؟ نہیں اللہ کچھ بھی نہیں پوچھتا، خالی وہ جھاڑ کے نیچے بیٹھ کے زندگی گزار لے تو ٹھیک ہے، وہ درخت کے نیچے پہنچا دیتا اللہ تعالیٰ۔ اب وہاں جانے کے بعد دور دیکھیں گا اور ایک بہت بڑا درخت دکھتا اس کو، اور اچھا چھاؤں ہے وہاں پر، اللہ وہاں تک پہنچا دینا اللہ، اور دعا کرتا اب بھی بولا نا کچھ بھی نہیں پوچھتا ہوں بلکہ اللہ بس اب کچھ بھی نہیں پوچھتا ہوں، وہاں پہنچا دے بس، اللہ پھر وہاں پہنچا دیتا۔ اس طرح 2-3 مرتبہ اچھے درختوں کو دیکھے گا، جب جنت کے قریب جائیں گا دیکھیں گا اللہ جہنم تو پوری بھر گئی، شاید میرے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہوں گی یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ بولتا اے بندے جب جنت میں بھی تجھے جنت تو پوری بھر گئی، کہیں پر جگہ ہی نہیں ہے۔ وہ بندہ سوچتا جنت تو پوری بھر گئی ہوں گی، جنت کے قریب جا کے دیکھتا ہو، اللہ تعالیٰ بولتا اے بندے جنت میں جانا چاہتا ہے؟ اللہ کیوں نہیں ہے، لیکن اللہ جنت میں جگہ کہاں ہے، سب کچھ تو بھر گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اس وقت بولتا اے بندے میں تجھے ایسی جنت دوں گا جو جس دنیا میں تو زندگی گزار کے آیا نا اس دنیا کے جیسی 10 گنا بڑی جنت میں تجھے دیتا ہوں، کیا پسند ہے تجھے؟ بندہ بولتا اللہ مزاح کر رہا کیا میرے ساتھ؟ اللہ اتنے دن جہنم میں جل کے آیا اور جنت تو پوری بھر گئی، سب کے سب لوگ چلے گئے، میں اکیلا ہی بچا، اور اب تو بول رہا کہ مجھے 10 گنا بڑی جنت دے، تم بول رہا یہ کیسے ممکن؟ کیونکہ اس کی اپنی دماغ ہے نا، وہ سوچتا اللہ کیسا دیتا ہوں گا، اللہ تو مزاح کر رہا کیا؟ اللہ تعالیٰ بولتا نہیں میرے بندے مزاح نہیں کر رہا میں تو جنت میں تجھے 10 گنا بڑی جنت دیتا ہوں، جا دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے گا اللہ تعالیٰ کس کو؟ آخری جنتی کو، آخری جنتی کو۔ جب ہم بھی چھوٹے تھے، بچپن میں تھے، جب یہ حدیث سنتے تھے تو ہم بھی خیال آتا تھا اللہ کیسا دیتا ہوں گا، دنیا ہی اتنی بڑی نظر آ رہی ہے ہم کو، اس جیسی 10 گنا بڑی جنت آخری جنتی کو دے گا تو پہلے جنتی کو کتنی بڑی دیتا ہوں گا، دوسرے تیسرے ایک کے بعد ایک نیکیاں جتنی بھی کرنے والے ان کو کتنی بڑی جنت دیتا ہوں گا، کہاں ہے؟ لیکن آج سائنس ترقی کری، آج اگر آپ دیکھیں گے نا دنیا میں جو ستارے ہم کو نظر آ رہے ہیں نا آسمان کے نیچے، جیسے سورج ہے بڑا ستارہ ہے نا، زمین سے بھی بڑا، آپ سوچ کے دیکھو کبھی زمین سے کتنا بڑا ہے سورج، معلوم ہے آپ کو؟ دیکھنے میں صرف اتنا دکھتا، شام کے وقت خالی ایسا آنکھیں ہاتھ رکھ کے دیکھے تو اتنا دکھتا، ہاتھ کے اتنا دکھتا، ایک برتن کتنا سائز اس کا ہے۔ لیکن ہم دنیا میں رہ کے دیکھ رہے زمین، ارے زمین اتنی بڑی ہے جی، زمین کے مقابلے میں سورج اتنا دکھ رہا، لیکن معلوم ہے سورج کتنا بڑا ہے زمین کے مقابلے میں؟ ایسی زمین جو ابھی جس زمین پہ ہم ہیں نا، ایسی 13 لاکھ زمینوں کو ایک جگہ جمع کرے تو ایک سورج بنتا، سائنس بول رہی ہے آج۔ ایسے زمینوں کو ایک نہیں، 2 نہیں، 1000 نہیں جی، 13 لاکھ زمینوں کو جمع کرے تو کتنا بڑا بنتا حصہ، اتنا بڑا خالی ایک سورج ہے جو ہم کو نظر آ رہا، اور وہ سورج سے بھی بڑے بڑے ستارے ہیں، بلکہ آسمان میں جتنے ستارے ہیں آج تک کوئی سائنسدان گن نہیں سکا، کاؤنٹ نہیں کر سکا کہ کتنے ہیں، نہیں معلوم کسی کو۔ اگر اس کائنات کے بارے میں بولوں تو میں کیا بولوں، آج تک سائنسدانوں کے پاس وہ مشینیں ہی نہیں آئی آج تک کہ کون سا ستارہ کتنا بڑا ہے ہم کاؤنٹ کر سکے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہے آخری جنتی کے لیے یہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دینا مشکل ہے کوئی؟ آنکھوں کے سامنے ستارے ہیں، بس تمہارے زمین سے بھی 13 لاکھ بڑا جب سورج ہی ہے تو اللہ تعالیٰ بول رہا دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے، تم بول رہا اس جنت کے لیے اصل میں ہم کو کوشش کرنا تھا، محنت کرنا تھا، اس میں جانے کے لیے یہاں محنت کرنا تھا، ہم ہے کہ بس 10 بائی 10 کے کمروں کے لیے جھگڑے کرتے ہوئے زندگی گزار لے رہے۔ بس اس دنیا کے چھوٹے سے گھر کے لیے ہم لوگ حلال حرام کی تمیز چھوڑ کے، اللہ کو ناراض کر کے، اسلام سے دور بھاگتے ہوئے کیا کیا گناہ کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ذہن میں اگر وہ جنت رہے نا، بس جنت، اللہ آخری جنتی اگر میں ہی بنوں گا تو میرے لیے اتنی بڑی جنت اللہ بنا کے رکھا،
تو میں اس کے لیے محنت کتنی کروں، اس کے لیے کتنی کوشش کروں، اس کے لیے میری کتنی فکر ہونا، میں اس کو چھوڑ کے یہ چھوٹے سے گھر کے لیے دنیا کے 50-70 سال کی زندگی کے لیے میں کیا کیا کر رہا ہوں۔ اگر ایسی سوچ رکھو، یہ 70-80 سال کی زندگی سکون سے گزرے گی۔ غریب ہے تو بھی کوئی ٹینشن نہیں، بیماری آئے تو بھی کوئی ٹینشن نہیں، لڑائی ہوئی تو بھی کوئی ٹینشن نہیں، نقصان ہوا تو بھی کوئی ٹینشن نہیں، کوئی مر گیا تو بھی کوئی ٹینشن نہیں۔ تھوڑے دن کی زندگی ہے، مرنے کے بعد اتنی بڑی جنت دینا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات بھی میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ جب آخری جنتی کو اتنی بڑی جنت دے تو بول رہا، لیکن کب؟ اس کے گناہوں کو، اس کی گناہوں کی سزا دے دے کے جلا کے ایک نہ ایک دن دے دیتا۔ اس کا مطلب کلمہ پڑھ لیے تو ایک نہ ایک دن جنت تو پکا ہے، گارنٹی ہے۔ اگر شرک نہیں کر کے مرے تو ہم کلمہ پڑھ لیے نا جی، چلو اب دنیا میں بھی تھوڑے گناہ کر لیں گے، انجوائے کر لیں گے، مزے کر لیں گے، جلا کے اللہ ایک دن دیتا نا اتنی بڑی جنت، کر لیں گے؟ یہ سوچ کے ساتھ زندگی گزاریں گے؟ کیوں نہیں؟ دنیا کی آگ جو ہے، اس آگ سے جہنم کی آگ کتنی زیادہ ہے گرم؟ 99% زیادہ گرم ہے۔ جب خیال آتا نا کہ اللہ 100 سال جلا کے تو بھی میرے کو جنت دیتا چنا، میں کلمہ پڑھ کے ہوں، تو کم از کم 100 سال سلنڈر کے اوپر ہاتھ رکھ کے گزارتا ہوں۔ سلنڈر سلگا کے تھوڑی دیر ہاتھ رکھ کے ہی دیکھ لینا 100 سال جہنم کی آگ برداشت کر سکتے کیا؟ 100 سال تو چھوڑو، 100 منٹ بھی نہیں، 100 منٹ چھوڑو، 1 منٹ بھی نہیں کر سکتے۔ کون سی آگ؟ دنیا کی آگ۔ سلنڈر سلگا کے ہاتھ کو جلا کے دیکھنا، 1 منٹ برداشت کر سکتے کیا؟ 1 منٹ دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی جی۔ نمازیں چھوڑ کے، حرام کام کر کے، گناہ کر کے، چغلیاں کر کے، ظلم کر کے، زیادتیاں کر کے جہنم کی آگ 100 سال برداشت کریں گے؟ 1000 سال برداشت کریں گے؟ اللہ سے دعا کرتے رہنا، اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اللہ پلک جھپکتے ہی پل صراط کو آسان کروا دے۔ یہ کوشش ہونا، یہ دعا ہونا، تب جا کے سیف ہیں، ورنہ بڑی خطرناک زندگی ہے، یاد رکھو، برداشت نہیں کر سکتے۔ تو جب پل پار کر کے لوگ چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ موت کو مینڈے کی شکل میں اللہ تعالیٰ ذبح کر دے گا۔ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ جب پورے آخری جنتی جنت میں چلے گیا، جہنمی جہنم میں جل رہے، جنت اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ مینڈھے کو رکھے گا، مینڈھے کو ذبح کرے گا۔ وہ مینڈھا کیا ہوگا؟ تمام جنتیوں اور جہنمیوں کی موت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جب موت کو ہی ذبح کر دے گا تو اب نہ جنتی کو موت آئے گی، نہ جہنمی کو موت آئے گی۔ جنتی جنت سے نہیں نکالا جا سکتا، جہنمی جہنم سے نہیں نکالا جا سکتا۔